اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان الرحیم ہے۔ ہم تفسیر کمی کی تشریح کریں گے۔ تعریف علی بن ابراہیم بن ہاشم کمی، پیشکش المصطفیٰ فاؤنڈیشن، علامہ نظارت ڈاکٹر غلام قاسم تسنیمی، ایپ ڈیولپر زوار رضا حسین الحسینی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پہلے مقدمے میں جاتے ہیں، لیکن مقدمے سے پہلے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور لائک کرنا ہوگا اور شیئر کرنا ہوگا، کیونکہ دوسرے لوگوں تک یہ تفسیر کمی بھی پہنچ جائے۔ ہمارا یہ مقصد ہے کہ لوگ غیر غلط کتابیں پڑھتے ہیں جو اسلام میں نہیں ہیں۔ ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، ہمیں قرآن پہ عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں قرآن کی تشریح کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم پہلے مقدمے میں جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی طیبین الطاہرین۔ اما بعد، میری خواہش تھی کہ میں قرآن مجید کو جو ہمارے غیر متزلزل عقیدے کے مطابق ایک الہی و الہامی کتاب ہے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور آخری آسمانی کتاب ہے کہ جس کے بعد کوئی کتاب نازل ہوئی ہے اور نہ ہی ہوگی۔ یہ کتاب تا قیامت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ و جاوید معجزہ ہے، جو قیامت تک کے لیے اپنے چاہنے والوں کے لیے ہادی اور اپنے مخالفوں کے لیے چیلنج ہے کہ کوئی اس جیسی کتاب لانے پر قادر ہے تو لائے، اور جس کو اپنی مدد کے لیے بلانا چاہے وہ بلا سکتا ہے۔ میں نے اپنے اس خواہش کی تکمیل کی خاطر جس تفسیر کا انتخاب کیا ہے، اس کا نام تفسیر کمی ہے۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ صاحب تفسیر کا ایک مختصر تعارف پیش کیا جائے، تاکہ اس سے خود تفسیر کی اہمیت بھی نمایاں ہو جائے گی۔ تفسیر کا نام تفسیر کمی ہے۔ صاحب تفسیر کے تعارف میں ہم آئے ہیں۔ صاحب تفسیر کا نام حجت الاسلام سقط الاسلام الجلیل ابو الحسن علی بن ابراہیم بن ہاشم کمی ہے۔ آپ کے بارے میں علامہ نجاشی نے فرمایا ہے کہ آپ حدیث میں سکہ ہیں، مثبت، متمدد اور صحیح المذہب تھے۔ اور نجاشی کا یہ قول صاحب تنقیح نے بھی نقل کیا ہے کہ ایسی ہی آپ کے بارے میں صاحب کتاب الخلاصہ نے بھی رائے دی ہے کہ آپ کو اول درجے کی راویوں میں سے قرار دیا جائے۔ اور اپنے ابن داؤد نے آپ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ آپ سکہ و مختصر و بلغ گفتگو فرمانے والے تھے، اور علامہ علام الوری میں ہے کہ ہماری شیعہ راویوں میں سے جلیل القدر ہے، اور آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے کے تھے، اور آپ 308 ہجری تک زندہ رہے۔ تین سو آٹھ ہجری تک زندہ رہے۔ اور سقط الاسلام محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکافی میں بہت زیادہ روایات آپ سے نقل کی ہیں۔ آپ کی دوسری تالیفات تفسیر کمی کے علاوہ آپ کی اور تالیفات بھی ہیں جو بہت عمدہ اور آپ کا علمی شاہکار ہے، اور وہ مندرجہ ذیل ہے: کتاب النساخ والمنسوخ، ناسخ والمنسوخ، کتاب القرب الاسناد، کتاب الشراح، کتاب الحیض، کتاب التوحید والشرک، کتاب الفضائل امیر المومنین، کتاب المغازی، کتاب الانبیاء، کتاب المنشز، اور کتاب المناقب، کتاب اختیار القرآن۔ زیادہ تر علی بن ابراہیم صاحب تفسیر کمی اپنے والد ابراہیم بن ہاشم کمی سے روایت نقل فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ خود اس تفسیر سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس وجہ سے کچھ اشارہ ابراہیم بن ہاشم کمی کے بارے میں بھی عرض کیا جاتا ہے۔
ابراہیم بن ہاشم کومی کے بارے میں کچھ عرض خدمت ہے کہ ارباب علم و دانش و معرفت سے مخفی نہیں ہے جو ان دونوں باپ اور بیٹے کے بارے میں ثنا اور تعریف وارد ہیں، جو مرتبہ و مقام ان دونوں کا دین مبین کی خدمت کرنے کی وجہ سے ان دونوں کو حاصل ہیں، وہ بھی روز روشن کی طرح عیاں واضح ہے۔ کتاب الغیبۃ میں حضرت علامہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کم ہمارا اور ہماری شیعوں کا شہر ہے، یہ ارض مقدس مطہرہ ہے، اس شہر نے ہماری ولایت کو قبول کیا ہے، اور اس میں سے کوئی بھی برائی کا ارادہ کرے گا تو خدا اس کو اس دنیا میں سزا دینے میں جلدی کرے گا۔ اور یہ لوگ اپنے بھائیوں کے ساتھ خیانت نہیں کرتے، اور اگر انہوں نے یہ کام کیا تو خدا ان پر برے اور جابر حکمران مسلط کر دے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ اہل قوم ہمارے قائم علیہ السلام کی مددگار ہیں، ہمارے حق کی رعایت کرنے والے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف بلند فرمایا اور یوں دعا فرمائی، اللہم اعصمہم من کل فتنۃ ونجہم من ہلاکات۔ اے میرے اللہ، تو ان کو ہر فتنے سے محفوظ فرما اور ان کو ہر ہلاکت سے نجات عطا فرما۔ اہل قوم کے فضل و شرف کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کا شرف و فضل اظہر من الشمس ہے، اور یہ کیسے نہ ہو، حالانکہ اسی شہر مقدس سے علوم جعفریہ سے مزین و منور درخشندہ ستارے اس شہر کے افق پر چمکتے ہیں، اور باقر یہ سمندر کی سطح سے نکلے والے گوہر اور اس شہر سے ظاہر ہوئے ہیں، جن میں سے نمایاں شخصیات ابو حریرہ رحمۃ اللہ علیہ، زکریا ابن ادریس رحمۃ اللہ علیہ، جناب زکریا ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ان لوگوں کو بھی زیادہ اکثر حصہ علوم آل محمد علیہ السلام کے حاصل کرنے والے ابراہیم بن ہاشم اور علی بن ابراہیم کے والد ہیں۔ یہ ان دونوں تمام قمیوں کے استاد و بزرگ ہیں، اہل قم کے سردار و رئیس، اور تمام اہل قم پر ان دونوں کی برتری و فضیلت حاصل ہے، کیونکہ ان دونوں کو کوفیوں سے روایت نقل کرنے میں تقدم حاصل ہے۔ علامہ نجاسی اور علامہ شیخ وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ اہل کوفہ سے روایات کو نقل کرنے والے یہ سب سے پہلے ہیں۔ علامہ سید داماد رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کوفیوں سے روایت کو نقل کرنے والوں میں سے ہیں، قوم میں سب سے پہلے یہی ہے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ صحیح اور صریح واضح میرے نزدیک یہ ہے کہ ان کا سلسلہ سند صحیح ہے، اور ان کا امر اجل و روشن ہے، اور اس سے کہیں یہ زیادہ ہے کہ ان کی عدل و وثوق کے تصدیق کے غیر سے لی جائے، بلکہ ان کے غیر کے عدل و وثوق کی تصدیق ان سے لی جائے۔ جس کی یہ تصدیق کریں وہ عادل و موثق ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو جب یہ ہمارے عظیم و شیوخ علماء میں سے ہیں، اور یہ لوگ رئیس المحدثین شیخ الصدوق رحمۃ اللہ علیہ کے درجے کے علماء سے ہیں۔ ان لوگوں کی شان و منزلت و مرتبہ اس سے عظیم تر ہے کہ ان میں سے کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی کی جائے تاکہ یہ کسی غیر کی نص و توثیق کے محتاج ہو۔ اور یہ علی بن ابراہیم تو شیخ شیوخ بلکہ قطب الشیوخ ہے، سند الاسناد ہے، لہٰذا ان کا زیادہ حق اور یہ زیادہ سزاوار ہے کہ یہ بدگمانی سے بے نیاز ہو۔ یہاں تک کہ صاحب کتاب الفہرست نے فرمایا ہے کہ ابراہیم بن ہاشم ابو اسحاق قمی اصل میں اہل کوفہ تھے، اور وہاں سے قم میں منتقل ہوئے ہیں، اور ہمارے اصحاب علماء نے فرمایا ہے کہ یہی وہ ہستی ہے جنہوں نے سب سے پہلے اہل کوفہ کی روایت کو قم میں نشر کیا ہے، اور علماء نے نقل کیا ہے کہ آپ نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے۔ اور میں ان کی کتب میں سے جو جانتا ہوں وہ کتاب النوادہ
نوادر اور کتاب الغزال امیر المومنین سر فہرست ہیں۔ علامہ ممکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تنقیح میں جو فرمایا ہے کہ وہ یوں ہیں: ابراہیم بن ہاشم ہمارے بزرگ فقہاء و شیوخ میں سے ہیں کہ جو فقہاء اور صاحب اجازت اور بڑے محدثین میں سے ایک محدث بلکہ ان سے اکبر و عظیم تر تھے، سب سے زیادہ روایات اور شدید سند سے نقل کرنے والے تھے، اور سکہ و جلیل القدر اصحاب نے آپ سے روایت کو نقل کیا ہے۔ اور ان کی حدیث کو وہ معتبر قرار دیتے ہیں، اور زیادہ حدیث اس سے نقل ہوئی ہیں، اور یہ چیز اس پر مخفی نہیں ہے۔ جو کتب ارباح کی طرف رجوع کرے گا، کتب الارباح جو ہمارے تینوں شیوخ کی تالیفات ہیں، کیونکہ یہ ہمارے کتب آپ سے نقل ہونے والے اصول و فروغ سے پر ہیں۔ اتنی ہی چونکہ آپ زیادہ تر روایات محمد ابن ابی عمیر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے تھے، لہٰذا مناسب ہے کہ کچھ تذکرہ اس ہستی کا بھی کیا جائے تاکہ ان کے بارے میں بھی قاری محمد ابن ابی عمیر رحمۃ اللہ علیہ کی معلومات ہو کر یہ کس درجے کی صاحب فضل ہے۔ ان کے بارے میں علامہ ممکانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تنقیح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جن میں محمد بن ابی عمیر، زیاد بن عیسیٰ الازدی، ابو احمد وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے اصحاب کا اجماع ہے کہ جن روایات کو آپ صحیح قرار دیں وہ صحیح ہیں، اور آپ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام کے زمانے کے ہیں۔ علامہ جاسی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے کہ آپ حلب بن ابی صفرا کے آزاد کردہ تھے، حلب، اور بعض نے کہا کہ آپ بنو امیہ کے آزاد کردہ تھے، لیکن حق قول اول ہے کہ آپ بغدادی اصل ہیں، اور آپ کو حضرت امام ابو الحسن موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی ملاقات اور آپ سے روایات سننے کا شرف بھی حاصل ہوا ہے۔ آپ نے امام رضا علیہ السلام سے بھی احادیث کو نقل ہے۔ آپ نہ صرف ہمارے درمیان بلکہ مخالفین کے درمیان بھی جلیل القدر اور عظیم المرتبہ شمار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ علامہ جاحظ نے اپنے کتاب میں آپ کی روایت کو نقل کیا ہے اور آپ کو رافضی شیعہ کا وجیہہ قرار دیا ہے۔ صاحب فہرست نے اپنے کتاب میں نقل کیا ہے کہ محمد بن ابی عمیر جو قبیلہ ازد کا آزاد کردہ سے ہیں، ابی عمیر کا نام زیاد رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ خاصہ اور عامہ کے درمیان سب سے زیادہ سکہ تھے، سب سے زیادہ زاہد اور عابد و پرہیزگار تھے، حتیٰ کہ علامہ جاحظ نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ فقتان کو عدنان پر اسی وجہ سے فخر و فضیلت حاصل ہے کہ اس نے ذکر کیا ہے کہ آپ اپنے زمانے میں ہر لحاظ اور اعتبار سے بے نظر و بے مثل تھے۔ آپ نے ائمہ علیہ السلام میں سے 3 ائمہ کا زمانہ پایا ہے، لیکن امام ابو ابراہیم موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کو نقل کیا ہے، بلکہ ابو الحسن امام رضا علیہ السلام سے، امام جواد علیہ السلام سے روایات کو نقل کیا ہے۔ آپ سے احمد بن محمد یحییٰ نے روایت نقل کیا ہے، اور آپ سے احمد بن محمد یحییٰ نے روایت کو نقل کیا ہے، اور اس نے تحریر کیا ہے کہ آپ ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام کے ان 100 لوگوں میں سے ایک ہیں جو قابل وثوق و اعتماد تھے، اور آپ کی بہت زیادہ کتب ہیں، اور ابن بطہ نے آپ کی 94 عدد کتب ذکر کی ہے۔ ابن ابی عمیر رحمۃ اللہ علیہ کی خصائص میں سے ہیں کہ آپ نے کبھی عامہ سے روایت نقل نہیں کیا تھا، جبکہ عامہ آپ سے روایت نقل کیا کرتے تھے۔
لہٰذا آپ کی نقل کردہ روایت خالص مخص شیعہ راویوں سے نقل ہوئی تھی، غیر کا ان سے کوئی دخل نہیں ہوتا تھا۔ جیسا کہ خود آپ نے شاہجہاں بن خلیل نشاپوری نے اس کے بارے میں سوال کیا کہ آپ عامہ انہیں سنی سے روایت نقل کیوں نہیں کرتے، جبکہ آپ ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ اس نے روایات نہیں سنتے اس سے روایات نہیں سنتے۔ آپ نے جواب دیا، ہاں میں ملاقات بھی کرتا ہوں اور ان سے روایات بھی سنتا ہوں، لیکن میں ان سے روایات کو نقل نہیں کرتا۔ وہ اس لیے کہ میں نے اپنے کافی علماء کو دیکھا ہے جو عامہ اور خاصہ سے روایت کو سنتے ہیں اور نقل کرتے ہیں، لیکن ان کو اشتباہ ہو جاتا ہے کہ حتیٰ کہ وہ روایات عامہ کو خاصہ سے نقل کر دیتے ہیں اور روایات خاصہ کو عامہ سے نقل کر دیتے ہیں۔ بس میں اس کو پسند نہیں کرتا، اسی وجہ سے میں عامہ سے نقل ہی نہیں کرتا تاکہ اختلاط نہ ہو جائے۔ جیسے کہ ابھی بیان ہوا ہے کہ ابن بطہ نے آپ کی کتب کی تعداد تقریباً 94 تک ذکر کی ہے، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ مناسب ہوگا، وہ درج ذیل ہے۔ کتاب النوازع، کتاب الاستعاد وافعال والدر علی قدر والجبر، کتاب المبدع، کتاب الامامہ، کتاب المتعہ، کتاب المغازی، کتاب الکفر والایمان، کتاب البداء، کتاب الاحتجاج فی الامامہ، کتاب الحج، کتاب الفضائل الحج، کتاب الملاحم، کتاب یوم واللیل، کتاب الصلاۃ، کتاب مناسک الحج، کتاب الصیام، کتاب اختلاف حدیث، کتاب معارف، کتاب توحید، کتاب نکاح، کتاب رضا۔ آپ کی وفات علامہ محمد بن ابی عمیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 217 ہجری قمری کو ہوئی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صاحب تفسیر کا ہم بیان کر چکے ہیں، ابھی ہم آگے جائیں گے، لیکن نیکسٹ پیج میں، یعنی کہ یہ پارٹ 1 تھا، آپ کو پارٹ 2 دیکھنا ہوگا۔ اس سے ہم شروعات کریں گے کہ قرآن تفسیر ہے، یہ میں تقریباً 1 سال میں نے اس کو پڑھا ہے، لیکن میں پہنچا تھا 1 سال میں نے پورا کیا ہے، لیکن پھر بھی یہ ٹائم لگاتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا اس کو ٹائم دیں گے تو بہت بہتر ہوگا۔ والسلام، صدق اللہ العلی العظیم۔